اگر کسی موبائل میں قرآن مجید اور اس موبائل میں گانے کی فلمیں اور یہ وہ سب کی کوئی خاص بات نہیں ہے. جہاں قرآن مجید ہے وہاں گانا نہیں ہے. اس طرح تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، مسجدیں بھی ہے اور مندر بھی ہے. یہاں ہرنی بھی رہ رہی ہے اور جو ہے خنزیر بھی رہ رہا ہے، مسلمان بھی آباد ہے، کفار بھی ہے. یہ آلے ایسے استعمال ہوئے کہ جو دونوں کے کام آتے. جیسے لاؤڈ سپیکر سے ہم درس دے رہے ہیں اور اسی لاؤڈ سپیکر سے گلپانا گانا گاتی ہے سندرے ہوئی. تو لاؤڈ سپیکر کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس اظہار کا ہے جو جرائم پیشاؤں کی طرف سے ہو رہا ہے. تو گناہ گانے گانا ہے، نہ کہ آلہ موبائل یا لاؤڈ سپیکر قابل اعتراض ہے. سوچنا چاہیے آپ کو. جب اذان شروع ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہے، کیا کرنا، کیسا ہے، ہاں کیا لکھا ہے؟ ایسا لکھو کہ پڑھنے میں نہ آئے. باتیں کرنا شاید لکھا ہے. اب باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. ایک عورت اپنے خاوند سے خود طلاق لینا چاہتی ہے. حدیث شریف میں لعنت آئی ہے ایسی عورت پر. الخالعات ہن الملعونات. خاوندوں کو مجبور کرنے والی طلاق دینے پر ان پر لعنت برسے گی. ہاں اگر کوئی وجہ ہے، خاوند بدچلن ہے، خاوند کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے، خاوند کوئی بغیرت اور بغیرتی پن میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں سے طلاق لینا فقہاً شرعاً طبعاً جائز ہے، بعض اوقات واجب ہے. اس کے گھر کا سامان واپس کرنا ہے یا نہیں؟ سامان دو قسم کا، ایک ہدایہ ہے وہ نہیں، ایک ملکیت ہے وہ واپس ہوگا. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر آمین. جھینگے کا کھانا حرام ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں جھینگا پکڑ کر بے و شرا کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے. بہرحال چونکہ اور مذاہب میں اس کی گنجائش ہے تو شاید کاروبار مکروہ ہو، لیکن حنفیہ فقہ کے مطابق تو ناجائز چیز کا کاروبار بھی ناجائز. آپ یہ بتائیں کہ الیکشن یہ کتاب کو مور لگا سکتے ہیں؟ وہ کتاب کو تو لگا رہی تو اور کیا قلم کو لگانی ہے. گھر سے نکلتے وقت عورت کے لیے خوشبو لگانا منع فرمایا. ابو داؤد میں لعنت آئی ہے اس پر. محمد عتیق نگہداشت میں ہے، اللہ پاک صحت شفا دے. خضر علیہ السلام کی روح دنیا میں ہے اور جسم لاہور میں ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یوں کہو کہ حضرت خضر زندہ ہے یا مردہ ہے، دونوں قول ہے. فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ اہل حق ان کی حیات پر اجماع کر چکے ہیں. کیا حج افراد والے پر قربانی واجب ہے؟ نہیں، حج افراد والا مسافر ہے. اور لا اضحیۃ علی المفرد، مستحب ہے. آج کل یہ بات اٹھی ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج چائنیز ہے. یہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ نے لکھا ہے کہ یورپی اقوام جو ہے یہی یاجوج ماجوج ہے، اور امریکنوں کو بھی وہ یاجوج ماجوج سمجھتے تھے. سنا ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف دی برطانیہ میں لکھا ہے کہ جرمنی محققوں نے بھی لکھا ہے کہ ہم جو ہے نا یاجوج ماجوج کی نسل سے، اس لیے ہم ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ آئے. یہ بڑے مسائل اس مجلس عام کے نہیں ہیں. پی آئی اے کے چند لوگوں کو حج کے دوران حج ڈیوٹی پر جدہ مدینہ بھیجا جاتا ہے، مگر حج ویزا نہیں ہوتا. جب حج پرواز میں ختم ہو جاتی ہے تو لوگ سعودی ڈرائیور کو کچھ ریال دے کر. سب سے بہترین حج تو یہ ہے کہ حکومت کی اجازت نہیں ہے اور ایمان کی طرف سے حج کر لے. اس کو نہ سمجھنا ایمان کی کمی ہے. یہی غیرتی لوگ ہیں کہ وہاں جائے اور حج کرے. اجازت کیا مطلب ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے حج کرنے سے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پیغمبر سے ہم نے کہا تھا ہمیں جہاد پر جانے دے. آپ نے کہا جہاد کن الحج، تمہارا حج جو ہے جہاد سے کم تو نہیں ہے. فرمایا وَلِأَجْلِ هَذَا لَا عَدَوْا، کبھی بھی حج نہیں چھوڑوں گی. حضرت عثمان کے زمانے، حضرت عمر کے زمانے میں کچھ دیر سویر ہوئی تو پھر حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو بہت سخت خط لکھا، اور پھر آپ نے عثمان کو کہا کہ آپ آگے چلے، اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم خواتین کے پیچھے چلے، اور حج کروایا. تو حکومتوں کی اجازت چونکہ شرعی قاعدے کے مطابق نہیں ہے. اگر یہ لوگ ڈیوٹی پر بھیجتے ہیں اور اپنے ملازمین کو منع کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ ویسے ویزے دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ
لا مساغ فیہا للحج والعمرہ، تو یہ بھی غلط ہے. جو شخص بھی مکہ جائے گا ائمہ کے نزدیک اس پر حج یا عمرہ فرض ہو جائے گا. حدود حرم میں بغیر احرام کے حنفی تو داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس واسطے ہیلے حوالے تو ہو سکتے ہیں، باقی درست بات یہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اہل خانہ کو برکت عطا فرمائے، دونوں جانیں عافیت دے. کیا ایسی کوئی کتاب ہے جس میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسلسل بالاعمال ہو؟ اس کو مسلسلات کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ کے ہیں، مرتضیٰ زبیدی کے ہیں، کئی لوگوں کے ہیں. اللہ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم آمین. آپ سے یا حافظ یا ناصر یا معین وظیفے کی اجازت ہے، پڑھا کر فائدہ ہو. الفاظ یہی ہیں جو آپ نے لکھے. کالر اور بٹن کے بارے میں وضاحت فرمائے. کالر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ فاسق فاجروں کی علامت ہے، اور بٹن پٹی تو سنت یہی ہے کہ دایاں بایاں پر ہو. اللہ آپ کو صحت کاملہ دے، خوشحال رکھے آمین. اسی طرح سب لوگوں کو، حاضرین کو اور ان کے غائبین کو بھی اللہ صحت دے، خوشیاں نصیب کرے. دعا کی درخواست. میرے ایک دوست ہے، بیوی کی آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ جلدی ان کے لیے انتظام بھی فرمائے اور علاج بھی نصیب کرے. ایسا سونا کہ اتحیات کی حالت میں انگلیوں کے سرے قبلہ رو سے ہٹ کر زمین کی طرف ہو جائے. بہرحال اصولی طور پر یہ ہے کہ والنوم لا ينقض الوضوء مطلقا. ترمذی امام لکھتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یقومون ویصلون ولا یتوضؤون. ترمذی سب کی کتاب ہے، یہ صرف ایک فن کی کتاب نہیں ہے. علی الاطلاق حنفیہ کے ہاں بھی جب تک کہ گر نہ جائے اور یہ خطرہ پیدا نہ ہو جائے کہ اس حالت میں وضو ٹوٹ سکتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. درست بات یہ ہے کہ کسی قسم کے نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. جن بزرگوں نے کہا کہ ٹوٹتا ہے انہوں نے احتیاطاً کہا ہے. لا وضوء علی من نام قائما او قائدا او راکعا او ساجدا. قائما، قائدا، راکعا، ساجدا، جس حال میں سو گیا پیغمبر کہتے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے. الا انما الوضوء علی من نام مستجعا. ہاں جو کروٹ کے بل سو گیا. لان من نام مستجعا استرخت مفاصلہ. کروٹ کے بل سونے سے اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں. علماء دین کہتے ہیں کہ آخری ٹکڑا ثابت ہوتا تو پھر مسئلہ احناف مضبوط تھا، لیکن آخری حصہ متکلم فی ہے. تفسیر ابو زکریا منبجی نے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب میں کی ہے. بسم اللہ الرحمن. آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کالی پگڑی کو، آج تو تفصیل ہو گئی نہیں، اس کی تفصیلی بیان ہوا. آج ٹیلی ویژن کے ڈانسروں کو رہنے دو، ان کو ڈانس کرنے دو. لوگ بغیر پگڑی اور داڑھی کے کرتے ہیں، وہ پگڑی اور داڑھی کے ساتھ ڈانسر ہے، بس اتنا ہے. اگر کوئی شوق حیات النبی سے منکر ہو، اس کے پیچھے نماز ہو. دیکھو حیات النبی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. شیخ القرآن، امام الموحدین، رئیس المفسرین مولانا غلام اللہ خان نے اپنی تفسیر جواہر جلد 3 انک میت و انہم میتون پر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، اس کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 7 صفحہ 122، 126، 153 لکھتے ہیں اہل السنہ یثبتون حیات الانبیاء والمعتزلہ والخوارج ینکرونہا. اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ عقیدہ حیات انبیاء کے قائل ہوتے ہیں، اور معتزلہ اور خوارج وہ نہیں مانتے. تو ایسوں کے لیے بس ہدایت کی دعا کرے. میرے خیال سے مسئلہ نہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ تعبیر میں فطور و خلل کا ہے.
کیونکہ یہاں میرے پاس ایک آیا تھا، اس نے کہا میں حیات الانبیاء کا قائل نہیں ہوں. میں نے کہا مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا مولانا غلام اللہ خان، مولانا طاہر پنجپیری ان کے استاد، مولانا حسین علی ان کے استاد، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا مظہر نانوتوی ان کے استاد، مولانا احمد علی محدث ان کے استاد، شیخ عبد الغنی مجددی ان کے استاد، شاہ اسحاق ان کے استاد، شاہ عبدالعزیز ان کے استاد، شاہ ولی اللہ ان کے استاد، شاہ عبد الرحیم، سارے کے سارے حیات الانبیاء کے قائل ہے. تو کون سے گٹر لائن سے نکلا ہوا ہے کہ تو نہیں مانتا ہے؟ تو بس چپ چاپ بیٹھا رہا. میں نے کہا کمزور بات ہے، عالم کی شان کے لائق نہیں ہے. حیات الانبیاء باصطلاح الفقہاء والمحدثین ماننا پڑے گا. حیات الانبیاء جس کا احمد رضا خان اور اس کے حواری قائل ہے، امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا. تو کچھ فرق تو کرنا پڑے گا اہل الحق اور اہل الباطل کا. اسی طرح بعض بزرگوں نے حیات الانبیاء پر کتابیں لکھی ہے، لیکن کچھ زیادتی فرمائی ہے. فَهَدَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الضَّلَالَةِ وَوَقَاهُمُ اللَّهُ عَنْ سُوءِ الْحِسَابِ. چلو دے دو. یہ اختلافی باتیں روز نہ دیا کرو، اب میں اس سے پیچھے ہٹ چکا ہوں. آدمی نے ایک گائے قربان کی نیت سے خریدی، اب اس کے لیے کچھ مالی حالات خراب ہے، جس کی وجہ سے اب اس جانور کو بے کر کے اس سے چھوٹا جانور حصے ڈالنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، وقت سے پہلے قربانی بدل سکتا ہے، وہ واجب قربانی کہتے ہیں. فقیر جو ہے اس کے لینے کے ساتھ ہی اس پر واجب ہو گئی، وہ نہ بدلے. والمسألة مدللة فی فتاوی الشام. مرد کے لیے انگوٹھی پہننا جائز تو ہے، بہتر نہیں، لیکن 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے. پھر اس میں سونا حرام مطلق، چاندی کا 4.5 ماشے سے کم. سب بھی انبیاء جو سب انبیاء سے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ، آپ کے بعد میں دوسرے درجے میں کون سے، یہ تفصیل ہم کو نہیں کرنی ہے، یہ تفصیل اللہ کا علم ہے. آپ اور ہم جو ہے نا بس خالی آرام سے بیٹھے ہو، ایمان بچا ہے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. جہاں جہاں اموات ہوئی اللہ بخشش فرمائے، جہاں بیماران ہے اللہ صحت شفا دے، جہاں اور کوئی پیچیدگی ہے اللہ تعالیٰ سلجھا و نصیب فرمائے. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا اللہ انہیں صحت دے، جو کسی تکلیف اور رنج میں ہے اللہ دستگیری فرمائے. حسنات طیبات ثمرات کونین اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. عاجز اور فقیر کو بما دوستوں کے اہل و عیال کے کامل و اکمل صحت شفا نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.